خواتین و حضرات خوش آمدید. میں فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 29 مئی سن 2025 کو ہونے والی توہین رسالت سے متعلق عدالتی سماعت ریٹ پٹیشن جو کہ متاثرہ خاندانوں کی طرف سے دائر کی گئی تھی، اس سماعت میں راؤ عبدالرحیم کی غیر جانبداری اور ایف آئی اے اسلام آباد کی کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھے، جس پر ادارے کی شفافیت اور غیر جانبداری پر بحث چھڑ گئی. سماعت میں پیش کردہ دلائل، شواہد اور ججز کے ریمارک سے واضح ہوتا ہے کہ مقدمات کی تفتیش میں سنگین خامیاں موجود ہیں جو عدالتی عمل کی ساکھ کو متاثر کر رہی ہیں. جب سماعت کا آغاز ہوا تو متاثرہ خاندان کے وکیل عثمان وڑائچ صاحب، ان کے دلائل سے عدالت کا آغاز ہوا. عثمان وڑائچ صاحب نے فیکٹ فوکس کی رپورٹ پیش کی، جس میں ایک مخصوص گروہ، اس رپورٹ کے اندر گروہ کہا گیا لیکن وہ گینگ ہے، کہ کردار کو اجاگر کیا گیا. رپورٹ کے مطابق ایک ہی مدعی متعدد مقدمات میں ملوث ہے اور درجنوں افراد کو قید کروا چکا ہے اب تک. ایک مرکزی کردار جو کہ 4 سدہ کا رہائشی ہے لیکن اسلام آباد کا ایڈریس استعمال کرتا ہے. گروہ کے گینگ کے فنڈز، انتظامات، اس تمام اس کو دیکھتا ہے. اس نے جو اس گینگ کے ٹویٹر ہینڈل کی جو بلو ٹک جو سبسکرپشن ہوتی ہے، اس نے ڈیل مونٹ کمپنی کو ادائیگی کی اور پرائیویٹ VoIP وائپ کالنگ سروس کی چارجز بھی ادا کیے. وڑائچ صاحب نے سوال اٹھایا کہ ایک پرائیویٹ شخص وائپ سروس کیوں استعمال کرے گا. ایک اور جو اس گروہ کا کارکن ہے، جو ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہے، کہ 4 ایڈریسز ہیں: حیدرآباد، راولپنڈی، اسلام آباد. مزید برآں کہ ایک شخص لال مسجد کی شہداء فاؤنڈیشن جو کمیٹی کا ان کا ترجمان ہے، جس کا نام حافظ احتشام ہے، جو کہ ہمارے خلاف بھی مدعی ہے جسٹس شوکت عزیز والے کیس میں، جس میں بعد میں پروکلیمیشن آرڈر بھی جاری ہوا. اور ایک اور ممبر، ایک مذہبی، بہت ہی مذہبی شخص جس کا اپنا بھائی بھی اس گینگ کا بہت ہی متحرک حصہ ہے. مذہبی شخص سے مراد یہ پاکستان کے طاہر اشرفی صاحب، جن کا تعلق لاہور سے ہے، اور ان کا اپنا بھائی حسن معاویہ، وہ اس کے متعلق بات کر رہے تھے. فیس بک گروپس اور اکاؤنٹس بنانے والے خود یہ گروہ جو مواد شیئر کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، ان کو اکساتے ہیں کہ آپ بھی اس کانٹینٹ کو شیئر کریں. وڑائچ صاحب نے ایف آئی اے کی تفتیش پر تنقید کی کہ مدعیوں کے موبائلز کی فورینزک نہیں کی گئی. جتنے ان ایف آئی آرز کے اندر مدعی ہیں، ان میں سے کسی کی بھی فورینزک نہیں کی گئی. کراس ایگزامینیشن میں ایک مدعی کے واٹس ایپ گروپ کا ایڈمن ہونا ثابت ہوا، لیکن ایف آئی اے نے اسے نظر انداز کر دیا. ایف آئی اے کی اس کے پیچھے کیا مجبوری یا گٹھ جوڑ ہوگا؟ مجبوری تو نہیں ہو سکتی کسی ادارے کی، لیکن یہ الفاظ میں ادا کر رہا ہوں. وڑائچ صاحب نے زور دیا کہ ایف آئی اے نے کبھی یہ تحقیق نہیں کی کہ وہ مواد پہلی بار کب اور کہاں اپلوڈ ہوا، کتنی دیر رہا، یا اس کا جو کہ منبع کیا تھا. اور پھر جج صاحب کے سوالات اور ایف آئی اے کی ناقص تفتیش. جج صاحب نے ایف آئی اے کے افسر سے سوال کیا کہ کیا انہوں نے کبھی گروپ ایڈمنز یا مواد اپلوڈ کرنے والوں کی فورینزک کی ہے، اور افسر صاحب کا جواب تھا کہ وہ صرف مبینہ ملزم کے موبائل کی اسکرین شاٹ لیتے ہیں، جسے وہ ٹیکنیکل انالیسز رپورٹ کہتے ہیں. تو جج صاحب نے ایف آئی اے کے افسر سے پوچھا کہ وہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص مواد کا تخلیق کار ہے. افسر نے جواب دیا کہ اگر کسی کے موبائل میں ایڈیٹنگ ایپ ہو تو اسے تخلیق کار سمجھتے ہیں.
تو جج صاحب نے اسے ناکافی قرار دیا۔ جج صاحب نے ایف آئی اے سے سوال کیا کہ وہ کیسے معلومات حاصل کرتے ہیں کہ فلاں شخص کہیں موجود ہے۔ افسر نے تسلیم کیا کہ ان کے پاس کوئی آفیشیل ٹریکنگ ڈیوائس نہیں ہے اور ان کی جو ایس او پیز ہیں ابھی اس معیار تک نہیں پہنچی۔ تو جج صاحب نے عدالت کے اندر راؤ عبد الرحیم سے متعلق ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ اگر ان کا یہ جو نمبر ہے ایف آئی اے کے پاس سرنڈر کیا ہوا ہے سن 2022 سے، تو وہ اسپین سے کیسے استعمال ہو رہا تھا؟ افسر اس کا تسلی بخش جواب دے نہ سکا، وہاں پہ وہ لاجواب ہو گیا۔ یہاں پہ پھر راؤ صاحب کے کردار کی بات ہوتی ہے۔ راؤ عبد الرحیم پر الزام ہے کہ ان کے نمبر سے ہنی ٹریپنگ کی گئی جب انہوں نے لڑکیوں کا استعمال کیا گیا، ایمان ہو، مخدومہ ہو، سارہ ہو یا میشا ہو، تمام لڑکیاں۔ ایک کیس میں اسپین کے نمبر سے ایک لڑکے کو ہنی ٹریپ کیا گیا جن کا نام ہے محمد فیاض ستی، جن سے ابھی آپ کی ملاقات ہوگی۔ جسے راؤ عبد الرحیم کا نمبر قرار دیا گیا ہے، اسپین والا نمبر، راؤ نے دعویٰ کیا کہ ان کا نمبر سن 2022 سے ایف آئی اے کے پاس سرنڈر ہے اور ان کا کزن انہیں اسپین سے واٹس ایپ نمبر یہ موبائل ان کے لیے لے کے آتا ہے۔ جج صاحب نے سوال اٹھایا کہ پاکستانی نمبر کی بجائے اسپین کا نمبر کیوں استعمال کیا گیا؟ راؤ نے واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن ہونے سے انکار کیا اور کہا کہ فورینزک رپورٹ منگوائی جائے۔ تاہم ایڈوکیٹ آصف علی تمبولی صاحب نے دعویٰ کیا کہ راؤ نے عدالت میں ایڈمن ہونے کا اعتراف کیا تھا، جس کے ڈاکومنٹ جج صاحب کو دیے گئے۔ ہنی ٹریپنگ اور دیگر جو الزامات تھے، یہاں پہ پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا صاحب نے کہا کہ ملزم کو پکڑنے کے بعد وہ ہنی ٹریپنگ کرنے والے نمبر کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن ایف آئی اے اس کی تفتیش نہیں کرتی۔ ایک کیس میں راؤ نے یہ جو اس کا نمبر سے ایک لڑکے کو جو ٹریپ کیا گیا، جس کا بعد میں قتل ہو گیا، وہ بیچارہ عبداللہ شاہ، جس کو اسلام آباد کے اندر قتل کیا گیا، اور این سی ایچ آر کے وکیل انس نے انکشاف کیا کہ ایک خاتون کا کردار درجنوں لڑکوں کو ٹریپ کرنے میں استعمال ہوا ہے، جو سب بعد میں پکڑے گئے ایف آئی اے کی ملی بھگت سے۔ جج نے ایف آئی اے سے سوال کیا کہ کیا تمام کیسز، یہ جو جتنے آپ نے مقدمات کے اندر بچے گرفتار کیے ہیں، کیا وہ جینین ہیں؟ تو افسر نے دعویٰ کیا کہ سب جینین ہے، لیکن جج نے ہنی ٹریپنگ اور جینین کیسز میں فرق کیا۔ جج کے ریمارکس اور ان کا جو فیصلہ تھا وہ بہت ہی واضح تھا۔ جج صاحب نے ایف آئی اے کی ناقص تفتیش پر سخت تنقید کی اور کہا کہ ان کے پاس مناسب ٹریکنگ ڈیوائسز یا ایس او پیز نہیں ہیں۔ انہوں نے تنزیہ ریمارکس دیا کہ شاید اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلانا پڑے گا۔ تو جج صاحب نے راؤ کے الزامات پر کہا کہ اگر ان کا نمبر ایف آئی اے کے پاس ہے تو کیا ایف آئی اے خود استعمال کر رہی ہے ان لڑکوں کو ہنی ٹریپنگ کرنے کے لیے؟ راؤ کے عدالت میں رویے پر جج صاحب نے سخت ناراضی کا اظہار کیا، خاص طور پہ جب انہوں نے جوڈیشری پر ملائن ہونے کا ریمارک دیا۔ جج صاحب نے انہیں تنبیہ کی کہ یہ عدالت میں اشتعال انگیزی یا ایسے ریمارکس نہ دیں۔ جج صاحب نے پھر کہا جی کہ یہ کوئی ممبر نہیں ہے کہ جہاں آپ کے جی میں جو آئے آپ وہ کہہ دیں۔ اور پھر جج صاحب نے سماعت کو پیر تک ملتوی کر دیا، یعنی کہ 2 جون سن 2025 تک۔ اور پھر سماعت سے واضح ہوتا ہے کہ ایف آئی اے کی جو تفتیش ہے صلاحیت انتہائی کمزور ہے۔ فورینزک تجزیہ نہ ہونا، ہنی ٹریپنگ کے الزامات کی تفتیش نہ کرنا اور غیر پیشہ ورانہ طریقہ کار جیسے اسکرین شاٹس کو ٹیکنیکل رپورٹ کہنا ایف آئی اے کی ساکھ پر
کئی سوالیہ نشان ہیں۔ ایف آئی اے کا یہ دعویٰ کہ ایڈیٹنگ ایپ موجودگی سے کوئی تخلیق کار ثابت ہوتا ہے، تو یہ ایک غیر منطقی اور غیر پیشہ ورانہ ہے، اور راؤ کے خلاف الزامات سنگین ہیں، لیکن ان کے دعوے کہ ان کا نمبر ایف آئی اے کے پاس سرنڈر ہے، اور پھر ان کا یہ کہنا کہ جناب ایف آئی اے کے مخبر سے پوچھا جائے، اور اسپین کے نمبر کا استعمال معاملے کو بہت ہی پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اگر ان کا نمبر واقعی ایف آئی اے کے قبضے میں ہے تو اس کی غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال ہونا ایف آئی اے کی اپنی ساکھ پر سوال اٹھاتا ہے۔ راؤ کا عدالت میں رویہ، جوڈیشری پر ریمارکس غیر مناسب تھا، جس سے ان کی پوزیشن کمزور ہوئی، بہت کمزور ہوئی، جو کہ پہلے سے تھی، کیونکہ وہ 5 قتلوں میں ملوث ہیں، اور اس کے بعد ہنی ٹریپنگ کے الزامات میں مقدمے مطلب ایک اہم حصہ ہے۔ ایک ہی نمبر یا خاتون کے کردار سے درجنوں افراد کو ٹریپ کرنا ایک منظم سازش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایف آئی اے کی تفتیش نہ کرنا بدنیتی یا نااہلی کو ظاہر کرتا ہے، اور جج صاحب کے ریمارکس سے واضح تھا کہ وہ ایف آئی اے کی تفتیش سے مطمئن نہیں۔ انہوں نے بار بار تفتیش عمل کو، اس کے اندر خامیوں کو اجاگر کیا، خاص طور پہ ہنی ٹریپنگ اور نمبرز کے استعمال کے حوالے سے۔ جج صاحب کا اسکاٹ لینڈ یارڈ کا طنزیہ ریمارکس ایف آئی اے کی ناکامی کو بہت ہی واضح کرتا ہے۔ یہ سب سماعت ایف آئی اے کی غیر پیشہ ورانہ تفتیش اور عبدالرحیم کے کردار پر سنگین سوالات اٹھاتے ہیں۔ فیکٹ فوکس رپورٹ اور وکلاء کے دلائل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک منظم گینگ ہنی ٹریپنگ کے جھوٹے مقدمات کے ذریعے افراد کو پھنسانے میں ملوث ہے۔ ایف آئی اے کی ناکامی اور جانبداری کے الزامات اس معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں، اور ناظرین، یہ بہت ہی ایک سنگین معاملہ ہے۔ اس تمام واقعے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محمد فیاض احمد ستی صاحب اور سونیا خان خٹک صاحبہ، جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تو آپ دونوں کو خوش آمدید۔ پلیز سونیا بہنا، آپ اپنا تعارف کروائیں اور احمد ستی صاحب کا تعارف کروائیں، تاکہ پھر ہم عدالتی سماعت پر گفتگو کر سکیں۔ تو ناظرین، آپ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے محمد احمد فیاض ستی صاحب، جن کو اسی بلاسفیمی بزنس گینگ نے وحشیانہ طریقے سے ہنی ٹریپ کر کے شکار بنایا، اور جو ان کے مدعی تھے عمر نواز، جن کی اپنی عمر 21 سالہ، وہ نوجوان، اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا سن 2021 کے اندر پہلی ایف آئی آر شکایت آئی۔ اس کے بعد وہ اسپین والا نمبر، جس کا کل عدالت کے اندر موضوع زیر بحث رہا کہ کس طرح اس اسپین والے نمبر نے ان کو ہنی ٹریپ کیا، جس گروپ کے اندر راؤ عبدالرحیم خود ایڈمن تھا، اور عدالت کے اندر اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا، اور بیچارے معصوم محمد احمد فیاض ستی صاحب کو، ان کو جو کہ اسلام آباد کے رہائشی اور ایک سافٹ ویئر انجینئر تھے، ان کو ایف آئی اے پاکستان نے اغوا کیا گیا۔ اور کل سارا دن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی، تو اس کے اندر اس پوری ریٹ پٹیشن جو کہ سماعت، عدالتی سماعت تھی، ستی صاحب کا ہی، ان کے کیس کا ہی ذکر رہا۔ یہ وہی کیس لینڈ مارک ہوگا جو کہ راؤ عبدالرحیم اور اس کے گینگ کو، جس نے تار کر کے رکھ دیا، اور آنے والے کل میں یہ ثابت ہوگا کہ کس طرح بیچارے معصوم ستی صاحب کو ان ظالموں نے گرفتار کیا، جن میں صہیب عباسی، عمیر رزاق اور عمر کلیم جیسے ایف آئی اے کے دھوکے باز افسران شامل تھے۔ تو آئیے ستی صاحب سے بات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم ستی صاحب سے سارے کل کے عدالتی سماعت پہ بات کریں، تو میں دعوت دوں گا سونیا خان خٹک صاحبہ کو، جو پہلے دن سے اس پورے مقدمے کو لے کے چل رہی ہیں، پورے خاندانوں کو ساتھ جوڑے رکھا،
اور آپ کی محنت سے ان تمام پرسیکیوٹڈ فیملیز کو، وکٹم فیملیز کو انٹرنیشنلی آواز ملی، نیشنلی لوگوں کو ان تک یہ میسج پہنچا کہ کس طرح مذہب کا استعمال کر کے معصوم لوگوں کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو جی بہت خوش آمدید۔ جی سونیا بہنا، مختصر سا تعارف کروائیں اور پھر ستی صاحب سے سوالات کا آغاز کریں۔ جی بہت شکریہ فراز بھائی، اور آج تھوڑی طبیعت ناساز ہے تو میں نے کہا میں پہلے بتا دوں آپ کو کہ میری آواز سے جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں سمجھ آ پائے گی میری بات کی نہیں، لیکن میں کوشش کروں گی۔ میں ستی کے لیے یہی کہوں گی کہ فیب 2025 میں ستی نے جب مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ ان کی کہانی وہ دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے راؤ بری طریقے سے ایکسپوز ہو سکتا ہے، ہو اور سکتا نہیں، میں بڑی ہو گیا اسٹرانگ ہے، بولتی ہو چکا جی ہے آپ کی محنت سے۔ لیکن یہ بڑا سیرا ستی کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ جن کے بارے میں کل ایف آئی اے کے ایک تفتیشی افسر نے، ایک کرپٹ تفتیشی افسر نے جس کا نام سلمان ایوان ہے، اس نے کل عدالت میں ایک بات کی کہ یہ جتنے 90% بھی وکٹم ہیں یہ اینٹی سوشل لوگ ہیں، ان کی کوئی لائف نہیں ہے، ان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کمروں میں بند رہتے ہیں، اور پھر وہاں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتے ہیں جس کو بلاسفیمی کہتے ہیں۔ تو جس پر میں نے کہا کہ پھر تو اگر اگر تم نے ایک سائیکو انالیسس دے ہی دیا ہے جو کہ تمہارا کام نہیں ہے، اور پھر تو انہیں ری ہیب میں بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ کہ انہیں پھانسی کے تختے پہ لٹکاؤ۔ اور اس کے اب آپ دیکھیے کہ ستی جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان 90% میں شامل ہیں جو بالکل اینٹی سوشل ہے اور جن کو کوئی دنیا سے لینا دینا نہیں، اور وہ کمروں میں گھس کے اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو یہی احمد ستی جو ہے انہوں نے خود اپنا کیس جو ہے سوشل میڈیا پہ لڑا، اور دنیا کے سامنے میری سپیس میں بھی ویسے بھی انہوں نے جب یہ سارے اپنے ڈاکومنٹس اکٹھے کر کے سب کو بھیجے کہ اس میں جو اسپین والا نمبر ہے وہ اگر اس کی حقیقت سامنے آ جائے تو راؤ بری طریقے سے ایکسپوز ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے تو فرانزک میں ٹیکنیکل رپورٹ میں کچھ نہیں ملا۔ جب مجھے انہوں نے پکڑا، اغوا کیا، زد و کوب کیا، تشدد کیا، اور اس کے بعد جب میرے فون کی جو ہے ڈیوائس چیک ہوئی تو اس میں کچھ نہیں تھا۔ ہاں، جو عمر ستی تھے، جو عمر نواز تھے، ان کے فون سے ضرور ایک ایسی رپورٹ سامنے آئی ہے جو فرانزک رپورٹ ہے کہ اس میں ایک نمبر، اسپین والا نمبر جسے راؤ آن کرتا ہے، وہ ایک بلاسفیمی گروپ کا ایڈمن ہے، اونلی مذہبی، اور جو اس لیے ثابت ہو رہا ہے کہ ایڈمن ہے کیونکہ وہاں سے جو کیپچر کیا ہے اس نے فرینزک کے کیمرہ نے، وہ ایک کسی نمبر کو ریموو کر رہا ہے، تو ایڈمن ہی کر سکتا ہے یہ۔ تو یہ جو تھی، اور ساتھ میں وہ بہت سارے دوسرے جو گروپس ہیں عمر نواز، جن میں وہ بہت سارے دوسرے گروپس بھی سارے، جس میں ہے کہ حضرت عائشہ اور حبشی بلال اور فلاں فلاں، اور سارے اس قسم کے نام ہیں جس کا وہ ممبر ہے، وہ بھی اپنے ایک بیان میں ایڈمٹ کر چکا ہے عمر نواز کے میں مہینوں ایسے گروپس کا ممبر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ احمد ستی وہ شخص نہیں ہے جو کمروں میں بند ہیں، اینٹی سوشل ہیں، جن کا دماغ کام نہیں کر رہا، ان کا دماغ بڑی اچھی طرح کام کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنا کیس بہت اچھے طریقے سے سوشل میڈیا پہ لڑا، اور اب وہی کیس جو ہے عدالت میں اسی کی ایگزامپل پیش کی جا رہی ہے احمد ستی کے کیس کی، اور اب وہ زبان زد عام ہے اسپین والا نمبر، جس کے لیے ہم پچھلے فروری سے بہت کچھ پوسٹ کر رہے ہیں، اسپیسز بھی کی ستی نے آ کے، آپ کو بھی انٹرویو دیا، اور یہی وہ نقطہ ہے جو راؤ کے گلے کا پھندا بنتا ہے۔ اس پہ مزید آپ کو ستی خود بتائیں گے۔ جی ستی بھائی پلیز آپ بتائیے، کل جب آپ سماعت سن رہے تھے تو ہم بھی سن رہے تھے، اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، یا کیا سوالات یا کیا جوابات آپ سماعت کو سن کے کیا ابھر رہے تھے؟ جی بالکل، السلام علیکم۔ میں جی شروع السلام کرتا ہوں علیکم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کریم والا ہے۔ میں نے پوری سماعت سنی ہے کل کی،
اس میں دیکھیں اب یہ شخص نے خود اعتراف کیا ہے. اس نے نہ صرف کل ہائی کورٹ میں اعتراف کیا ہے بلکہ اس نے جو میری کراس ایگزامینیشن ہے اس میں بھی اس نے اعتراف کیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ نمبر میرے کزن نے دی ہے. لیکن سوال یہاں یہی اٹھتا ہے نا کہ ایف آئی اے کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کرتی پراپر. اب دیکھیں اس شخص نے تو کل بھی اپنے پھندا اپنے گلے سے نکال کے تو وہ ڈالا جی کہ ایف آئی اے کے بھائی کے 2023 کی جو ایف آئی آر ہوئی ہے میں تو اپنا نمبر جو ایف آئی اے کو سرنڈر کر چکا ہوا ہوں. اس نے اب وہ 22 کو نمبر اس نے کیسے کہا یوز کہ ہو رہا ہے؟ 22 کو میں نے سرنڈر کیا ہے، 23 میں نہیں، 22 میں۔ 22 کو میں نے سرنڈر کر دیا. اب جو 2023 میں ایف آئی آر ہوئی ہیں جن میں وہی نمبر انوالو ہے، یہ شخص اپنے چلان میں لکھ بھی رہا ہے، جو یہ ایف آئی اے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کھڑا ہے یہ شخص، یہ اپنے چلان میں لکھ رہا ہے کہ جی میں نے اس بندے سے جب بیان ریکارڈ کیا اس نے مجھے بولا جی کہ یہ فلاں فلاں نمبر ہے، اس نے مجھے ٹریپ کیا اور اس نے مجھے کال کر کے یہاں بلایا. جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے یہ پرائیویٹ لوگوں نے اغوا کر لیا اور اب میرے خلاف ایسا پرچہ بنایا ہوا ہے. اب یہ شخص عدالت میں کھڑے ہو کے اتنے جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. میں اس بندے کی پوری جو گفتگو ہے وہ سنتا ہوں. اب اس سے سوال کیا جاتا ہے، کیا جواب یہ اس کا کیا دے رہا ہوتا ہے؟ یہ ٹیکنیکلٹی میں لے کے چلا جاتا ہے چیزوں کو، جو کہ انہوں نے کی بھی بالکل بھی نہیں ہے. فیس بک کی یا واٹس ایپ کی ٹیکنیکل چیزوں میں جائیں، فرانزکس میں جائیں. یہ لوگ تو بڑے تسلی سے کہہ دیتے ہیں جی کہ ہم نے فرانزک کی ہے، سارا کچھ کی ہے. ایسا کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا. آپ دیکھیں کمپلینٹ، دیکھیں کمپلینٹ کے ساتھ جو اسکرین شاٹ اٹیچ ہوتے ہیں، ٹیکنیکل رپورٹ ایز اٹ از وہی ہے جی کہ ہم نے جو فزیکلی جو ہے نا یہ ڈاکومنٹس دیکھے ہیں کہ فلاں نمبر سے یہ ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے. آپ فرانزک رپورٹ دیکھیں، فرانزک رپورٹ میں بھی سیم ایز اٹ از وہی چیزیں آ رہی ہیں جو کمپلینٹ اپنی کمپلینٹ کے ساتھ جمع کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کیا میٹر کرتی ہے بتائیں؟ کیا ٹیکنیکل، کیا فرانزک؟ یہ وہاں کھڑا ہو کے بول رہا ہے جی کہ بھائی سارے کے سارے جینوئن افینڈرز ہیں. تو بھائی تم یہ بھی تو دیکھو کمپلیننٹ پارٹی سے تم نے کیا انویسٹیگیٹ کیا ہے. جج صاحب نے بھی تو یہی سوال پیدا کیا ہے کہ بھائی ہاں جب تمہیں پتا چلا کہ بھئی یہ نمبر انوالو ہے، یہ نمبر ایک لڑکی یوز کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو ٹریپ کر رہی ہے، تو تم نے اس چیز کو کیوں نہیں مزید انویسٹیگیٹ کیا؟ اور یہ شخص جو ہے سلیمان امان، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ میرا کیس اس کے پہلے کیا تھا. میرے جو 173 سی آر پی سی کے تحت جو چلان پیش ہوئے عدالت میں، پہلا چلان میرا 2022 کے 23 کے شروع میں، اسی شخص کے سگنیچر ہیں اس پہ. یہ کیسے ایسے کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا؟ ٹھیک ہے، مجھے اریسٹ دوسرے آئیوں نے کیا تھا لیکن جب یہ اپوائنٹ ہوا اس کو وہ والی ساری فائلیں مارک ہوئی ہیں، اس نے کیا اسٹڈی نہیں کیا کہ کیا سچویشن ہے؟ بڑا پیار ہے۔ رائٹ۔ میں پرسنلی اس انسان سے خود ملا ہوں اپنی بیل کے بعد بھی، سلیمان امان سے. ٹھیک ہے، آپ یقین جانیں میرے سامنے یہ اس طرح کہہ رہا تھا کہ بھئی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کہ بھئی کوئی ایسی کوئی خلائی مخلوق ہے، کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو اس کو کام کرنے سے روک رہی ہیں، یا اس پہ کیا چیز انوالو ہے. اور یہاں پر دیکھیں ہائی کورٹ میں یہ کھڑا ہے اور یہ پوری طرح جو ہے، اب تو اس کو نہیں ہے نا کوئی دباؤ، ہائی کورٹ میں کھڑا ہے، یہ ایکسپلین کرے کہ بھئی مجھے کام کرنے سے کون روک رہا ہے. یہ پوری طرح ان کو جو ہے کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں تک کہ جب راؤ کی بات آئی، انہوں نے میری فرانزک دکھائی کہ بھئی یہ دیکھیں عمر نواز کی جو ٹیکنیکل رپورٹ تھی، اس میں یہ نمبر راؤ کا جو اسپین والا نمبر ہے، یہ کسی بلاسفیمس گروپ سے کسی نمبر کو ریموو کر رہا ہے. اس نے کیا لاجک دیا کہ اگر گروپ میں 4 لوگ ہیں، چاروں کے چاروں لیو کر جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ ایڈمن بن جاتا ہے. نہیں نہیں، وہ حالانکہ یہ سوال اس سے پوچھا نہیں گیا. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ سوال اس سے پوچھا نہیں گیا. سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک پاکستانی نمبر کو یہ اسپین والا نمبر ریموو کر رہا ہے. اٹ مینس اس میں ابھی اور بھی ممبر موجود ہیں. جو اس کی لاسٹ ایکٹیویٹی تھی وہ یہی تھی. پھر وہ جو دوسرا کمپلیننٹ ہے عمر نواز، اس کی اگر آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو جیسے سونیا نے بتایا آپ کو کہ وہ بولتا ہے کہ میں 4 مہینے 6 مہینے سے گروپس میں ہوں. اس نے مانا ہے کہ میں گروپس کا ممبر پچھلے 3 سال سے ہوں. 3 سال سے میں گروپس کا ممبر ہوں اور تقریباً 1 درجن سے زیادہ گروپس ہیں جن کا میں ممبر ہوں خود. ان کو انویسٹیگیٹ کوئی نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے یہ خود پھر تو انجوائے یہ تو کرتے ہیں ابھی اس کانٹینٹ کو، تو یہ پھر خود انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ خود پروموٹ کر رہے ہیں، یہ خود پروموٹ کر رہے ہیں. میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی دیکھیں یہ تو ایک کیس کی بات ہو رہی ہے نا، میرا کیس ہے. اگر یہ سارے کے سارے کیسز میں دیکھیں تو میرے اریسٹ سے پہلے میں ہوا ہوں نومبر 2022 میں. سیم یہی نمبر
नवंबर दो जुलाई जून जुलाई 2022 में जो अब्दुल्ला शाह गाजी का जो शाह गाजी कह रहा हूँ, वो जिनको लड़का था मर्डर किया गया इस्लामाबाद अब्दुल्ला के शाह अंदर। अब्दुल्ला शाह जब उसकी कंप्लेंट आती है, ये नंबर स्पेन वाला उसमें भी मौजूद है, तो एफआईए ने उसी वक्त क्यों नहीं इससे इन्वेस्टिगेट किया? हाँ भाई, हालांकि देखें ये बिल्कुल। बोल रहा है कि इसने मेरे केस में डिवाइस जो है वो सरेंडर कर दी है। अब इसने एग्जैक्ट बताया नहीं 2022 में इसने कब की है सरेंडर, ठीक नहीं है। तो मैं भी इससे ये पहले देखिए प्लान सती साहब ये नंबर सरेंडर होने के बाद मजीद 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं सन 2023 में, जिनमें अगर मैं जी आपको बताना चाहूँगा मोहम्मद तस्कीन जिनकी एफआईआर है 42 बटा सन 2023, उसके बाद बासत रफ़ीक जिनकी एफआईआर है 64 बटा 23, यासर हनीफ जिनकी एफआईआर है 22 बटा 23, उसके बाद फिर सन 22 के अंदर है तारक रमज़ान 188 बटा 22, मोहसन सुल्तान सन 2022 में इनकी है 73 बटा 22, अजमल फ़ारूक जिनकी है 150 बटा 22, मोहम्मद अमीन जिनकी है 89/2022। और ये वो तमाम एफआईआर्स हैं जो कि स्पेन वाला नंबर इस्तेमाल करके एफआईआर्स दर्ज की गई। और हैरानगी की बात है सती साहब, आपको नहीं लगता कि जज साहब को ये चाहिए कि राव के उस कज़न के ऊपर भी तो कहें कि यार उनके ऊपर भी एक्शन करे ना? वो बेशक स्पेन के अंदर बैठे हैं, वो पाकिस्तान में है, इसकी तो निशानदेही उनको करवानी है। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। बकौल राव के उसने बोला जी कि मुझे ये नंबर मोबाइल नंबर समेत व्हाट्सएप समेत मेरे कजन ने मुझे दिया है, ठीक है, जिसपे ऑलरेडी ब्लास्फेमस कंटेंट आ रहा था। इट मींस उसका कजन जो है वो खुद भी तो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। तो सबसे पहले अपने घर से शुरू करे ना, पहले उसको अरेस्ट करवाए। नहीं, इसके कज़न को तो यार अदालत को चाहिए कि पीर वाले दिन कज़न का नाम, उसकी वल्दियत, उसकी रहाइश का मालूम करे। क्वेश्चन क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड इन द और ऑनरेबल मजे की कोर्ट। बात आपको बताऊं, इसने इसने ये ऑन रिकॉर्ड लाया हुआ है कि इसका कजन जब उसने इसको ये मोबाइल और ये सिम दी है तब वो स्पेन में था, अभी वो पाकिस्तान में है। मुनीर नाम है उसका। क्या नाम है जी? मेरी जो क्रॉस एग्जामिनेशन, मुनीर नाम है उसका, मुनीर, मोहम्मद मुनीर। वो उसका कोई रहाइश कोई पता नहीं है मुनीर साहब का? वो नहीं बताया हुआ उसने, लेकिन ये इतना माना हुआ है अपनी स्टेटमेंट में जो इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन मेरे वकील साहब ने की है। इसने बोला हाँ जी ये अब पाकिस्तान में है बंदा, तो एफआईए क्यों नहीं उसको पकड़ ली? अच्छा, अब यहाँ मेरा एक एक और सवाल सवाल। है सती से, मेरा एक सवाल है कि वो डॉक्यूमेंटेड है, उसके हमें डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जहाँ इसने माना है जी अदालत में? जी जी, माना है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसकी वो क्रॉस प्रोवाइड कर एग्जामिनेशन दे, में प्रॉपर लिखा। वो प्रोवाइड कर दे, जी वो बिल्कुल। हम पब्लिश करेंगे कि ये इसका कजन है, इसका ये नाम है। दूसरी बात कि इसमें फोरेंसिक डिपार्टमेंट की बड़ी जबरदस्त बेईमानी ये है कि जब आपको स्पेन वाला नंबर ऊपर नजर आ रहा है, ये जितने भी गुस्ताखाना ग्रुप नजर आ रहे हैं, उन ग्रुप्स को खोल के उनकी एक्टिविटी क्यों चेक नहीं की गई? उन उन ग्रुप्स ग्रुप्स को को खोल के सिर्फ उनकी एक्टिविटीज सामने नहीं से चेक क्यों? की। अब ये जी। सवाल ऑन रिकॉर्ड मेरे वकील साहब ने, ये जो लोग है बंदा आइयो मेरा, इससे पूछा भी ना। उन्होंने कहा जी कि भाई जो कंप्लेनेंट है वो इटसेल्फ मान रहा है अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में कि मैं 3 साल से ग्रुप्स का मेंबर हूँ। हर एक ग्रुप में 250 से ज्यादा मेंबर हैं, हाँ जी, मैं और बिल्कुल एक उसमें से ये तो ज्यादा एडमिन, ये एक तो से सहमत ज्यादा 28 एडमिन हैं। ये तो समात में हुआ था 27 को। जी। ये तो 27 मई वो को हुआ आगे से था। देखें उनका जवाब क्या था, उनका जवाब वो देखें ना, कितना है। इररिस्पॉन्सिबल जवाब है कि सर मैंने तो सिर्फ वही कंटेंट इकट्ठा की है जो इस बंदे के मुतालिक था। यानी इसको फंसाने के लिए जितना इकट्ठा हो सकता था मैंने इकट्ठा करके दे दिया। आया कि वहां पे और क्या हो रहा है, ये कंप्लेनेंट की तरफ से वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज हैं, इनको तो रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं बिल्कुल उसके बिल्कुल। जवाब ऐसा था कि जी मैं और क्या इन्वेस्टिगेट करूं। राव साहब से मैंने पूछा, उन्होंने एडमिट किया हाँ जी ये नंबर मेरा है, बात वहां खत्म। हम्म, और मैं क्या इन्वेस्टिगेट करूं? ओ भाई तुम अपना तारुफ इस तरह करा रहे हो कि जो इंटेलिजेंस बैच बैठा था तुमने उनके साथ ट्रेनिंग की है। आप देखें अगर फर्स्ट डे जब ये शख्स आया है ना, तो ये ऐसे अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा था कि पता नहीं कोई एक इंटेलिजेंस का बैच था पुलिस एकेडमी में, मैं वो एक ऐसा वाहिद ऑफिसर था जिसे उनके साथ ट्रेनिंग दी गई है। तो कैसी तो वो तुमने ये ट्रेनिंग की है? कौन सा थोड़ा होता है तुम्हें वो बताया। ऑस्ट्रेलिया से ट्रेनिंग हुई उसकी। नहीं नहीं, वो क्या, ठीक है। कौन सी वो बड़ी मशहूर है, जिसको जो इन्वेस्टिगेशन, जो एक बहुत मशहूर स्कॉटलैंड यार्ड। इन्वेस्टिगेटर,
ہاں جی اسکاٹ لینڈ یارڈ. وہ تو جج ایسے صاحب لگ نے رہا کہا تھا ہے کہ جیسے اسکاٹ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے سیدھا جہاز لے کے پرائیویٹ اترا ہے اور سیدھا عدالت میں آیا ہے. ہم نے وہ جیسے ہم نے کہا پہلے تو انگریزی سے اردو پہ اترو نا, تم جہاز سے بعد میں اترنا. اور اس کے بعد اتنی نالائکی ہے کہ آپ کے سامنے ایک بندہ مان رہا ہے کہ میں ایسے گروپس میں تھا, عمر نواز جو راؤ گینگ کا ممبر ہے جس نے ستی پہ ایف آئی آر کٹوائی, اور خود راؤ اسپین والے نمبر سے وہ سارے 6-7 جو بھی اکاؤنٹس تھے ان کا کوئی فورینزک نہیں ہے. یہ ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ. اسکاٹ لینڈ جو ہے نا ٹکسالی لاہور گیٹ, ٹکسالی گیٹ جو ہماری اب اسکاٹ دیکھیں لینڈ یارڈ ہے, یہ کل تو یہ ان کا معیار ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ کل یہ شخص کہتا ہے جی کہ بھئی میں نے, جج صاحب نے بھی اس کو بولا نا کہ بھئی تم ایسے ایکسپلین کر رہے ہو کہ میں پتہ نہیں کہاں کہاں تک جا کے میں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو یہ جو سامنے چیزیں تمہیں ایک بندہ 161 کے بیان میں خود بتا رہا ہے کہ اس نمبر نے مجھے آ کے کال کی لڑکی بن کے, اور میں آیا اور مجھے اریسٹ ہوا, آلدو کہ آلریڈی تمہیں پتا ہے کہ وہ نمبر ایک بندہ ایڈمٹ کر چکا ہے کہ میرا ہے. تم نے یہ سرنڈر بھی سوال کر کیوں چکا نہیں ہے. پوچھا راؤ سے؟ راؤ سے نا پہلے جی کوئی جواب نہیں. میں نے آپ کو بتایا نا سوال گندم جواب چنا, کوئی جواب نہیں ہوتا, ایسے ادھر ادھر کی مار رہا ہوتا ہے. ستی صاحب مجھے یہ بالکل بتائیے گا, اب یہاں سے ستی صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جی جی جو میں نے ریسرچ کی, تو یہ جو شراز احمد فاروقی ہے, یہ مجھے یہ خبر ملی تھی یہ حوالات کے اندر آپ کو بہت دھمکاتا تھا, جان سے مار دینے کی اور فیملی کو پیچھے ہٹنے سے کیس سے بڑا کرتا تھا, اور اس نے آپ سے کافی رشوت بھی لی, 50,000 20,000 اور 30,000 روپے انہوں نے آپ سے لیے. تو اس میں بالکل ایسا ہی ہے, انہوں نے سب نے لیے ہیں بھائی. میں آپ کو بتاؤں یہ شراز احمد فاروقی نے مجھے بھی حوالات میں اس چیز کی دھمکی دی کہ بھئی اپنی فیملی کو بولو کیس سے پیچھے ہٹ جائیں, نہیں تو ہم ان کی زندگی اجیرن کر دیں گے. ایف یہ آئی اے کے شراز احمد آفیشل فاروقی سامنے نے کھڑے کہا. تھے. شراز احمد فاروقی نے کہا, اس وقت راؤ عبد الرحیم بھی ساتھ تھا, حسن مادیہ بھی ساتھ تھا, عمر نواز بھی ساتھ تھا, اور بھی 4-5 لوگ تھے ان کے ساتھ. اچھا ایک ٹھیک ہے. ایک اب ستی میری صاحب ایک چیز بتائیے, معاف کیجیے گا, ابھی جو پچھلی یہ اس ہفتے کی سماعت رہی اس میں ہم نے ایک چیز نوٹ کی کہ سماعت کے اندر یہ سارے گینگ نظر نہیں آ رہا ابھی, نہ حسن معاویہ آ رہا ہے, بالکل نہ وہ یہ حافظ احتشام آ رہا ہے, نہ فاروقی آ رہا ہے, نہ عثمان صدیقی آ رہا ہے, نہ عمر نواز آ رہا ہے, اور نہ ہی خاص طور پہ حافظ صاحب تو آ ہی نہیں رہے. حافظ صاحب تو کسی سماعت میں نہیں آئے. تو وہ حافظ صاحب حافظ صاحب تو ماشاء اللہ ان کو تو کیا کہے اب بندہ, کم سے کم 5 دفعہ لڑکی کی آئی ڈیوں سے انہوں نے مختلف کلیم کر کے جی کہ یہ میری آئی ڈی ہے, انہوں نے بدو کو پکڑوایا ہے. تو ایف آئی اے کا ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. دیکھیں ایف آئی اے سائبر کرائم کا سیل ہے, یہ اسپیشل یونٹ ہے سائبر کرائم سے متعلق, ٹھیک ہے. تو ان کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ان کا پورے پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ایک بندہ آ کے ایک آئی ڈی سے کسی اور جگہ پہ کلیم کر رہا ہے یہ میری ہے, سیم آئی ڈی دوسرا بندہ آ کے کلیم کر رہا ہے, وہ آئی ڈی ایکٹیو ہے تو ہے کیوں ہے ابھی تک. سیم سوال بھی تو یہی جج صاحب نے بھی ابھی اٹھایا ہے نا. انہوں نے کہا آیا بندہ اس نے آئی ڈی سرینڈر کر دی, آپ نے ایویڈنس ریکارڈ کر لی ہے, آپ کے پاس سارا کچھ ہے, وہ آئی ڈی ابھی تک ورک کیسے کر رہی ہے؟ وہ میں بتاتی ہوں کیسے کریے. آپ نے وہ بچپن میں دیکھا تھا کھل جا سم سم, تو یہ وہی ہے, وہ کہتے ہیں کھل جا سم 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 کھل جاتی ہے دوبارہ سے. یہ اچھی بات آپ نے کی, کچھ سے. کھل جا سم سم, تو وہ سم کھل جاتی ہے. ستی صاحب یہ بتائیے, عدالتوں کے رویے ہم نے ماضی میں بھی دیکھے, جس طرح روز کی سماعت چل رہی ہے, روز بروز بدلتے حالات عدالت کے, میں نے تو اپنی آنکھوں سے عدالتوں میں بہت کچھ پل پل بدلتے دیکھا ہے. یہ سب کچھ جج صاحب کا بہت شکریہ, وہ پورے پاکستان کے سامنے لے آئے. پاکستان, کاش کہ پاکستان سوال کرے, کاش کہ پاکستان سوال کرنے کی ہمت کرے کہ آپ نے کیوں ان 767 بچوں کو سولی پہ چڑھانا چاہ رہے ہیں. تو کیا نہیں بالکل, ابھی جو ہے اب ٹرینڈ بدل چکا ہے, دنیا ساری اس چیز کو دیکھ رہی ہے. ابھی کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ایسے اس طرح اس چیز سے بھاگ نہیں سکتا. آپ دیکھیں جو بند عدالتوں میں پہلے کاروائیاں ہوتی تھی, میں نے فیس بھی کی ہیں اور میں نے دیکھی بھی ہیں, ٹھیک ہے, ان میں پوچھا ہی نہیں جاتا تھا ہمیں, نہ ہمارے مفاد کو سنا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور یہی بات کل تنبولی صاحب اور چٹھا صاحب جو وکیل ہیں ایکیوز کی طرف سے,
انہوں نے بتایا ابھی کہ بھائی نیچے کورٹس میں تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ہم نے سوال اٹھایا تو وہ آگے سے پھر بول رہا ہے کہ وہ پھر جوڈیشری پاگل ہے جنہوں نے ڈیتھ سینٹینس دے دی ہے. نہیں نہیں، کہتا ہے پوری جوڈیشری ملائن ہو گئی ہے، اور جج صاحب غصے میں ملائن آ ہے، گئے، ٹھیک ہے. اور جج صاحب اس بات پہ دیکھیں بہت وہ خائف ہوئے، بہت ناراضگی انہوں نے ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھ بالکل رہے ہیں کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہیں کسی پہ، کہ آپ یہ الفاظ یوز کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ڈانٹا سختی سے کہ آپ راؤ صاحب بیٹھ جائیے. لیکن یار وہ کیسا ڈھیٹا بالکل آدمی ہے ایسا ہی ہے. اصل میں. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کو ایک بے چینی، ہلچل اور بالکل ایسا ہی ہے. کہ آپ دیکھیں وہ شخص عدالت میں بھی کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ سر میں جو نمبر یوز کرتا ہوں دیکھیں یہ میرا پرسنل نمبر ہے، اس میں مجھے کل رات کو بھی بلاسفیمی آئی ہے. او بھائی تجھے ہی کوئی ڈھونڈ کے کیوں بھیجتا ہے؟ یار ستی صاحب سوال بات پیدا یہی ہوتا ہے ہے کہ نا سر. صرف اسی بندے کو آتی ہے، پورے پاکستان میں کسی اور کو نہیں آ رہی. ہاں ٹھیک ہے، ہائی کورٹ پورا بڑا پڑا ہوا تھا، کسی اور وکیل نے اٹھ کے کیوں نہیں کہا کہ سر یہ دیکھیں مجھے بھی کل ایک نمبر سے آئی ہے. یہ انہی بہت جو چار پانچ وہ اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں وجیلانٹے، انہیں کو ہی بلاسفیمی ریسیو ہوتی ہے. یہی جاتے ہیں سیدھا جا کے کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں اس بندے نے ہمیں بلاتے. اور پھر کیسے کہتے ہیں کہ ہم اتنے تنگ آ گئے کہ گروپ سے ان بندوں نے پھر ہمیں ڈھونڈ کے پرسنل میں بھیجی ہیں. یار کسی کا دماغ خراب ہے تو جو تمہیں جان بوجھ کے بھیجے گا ہاں بھائی آؤ مجھے اریسٹ کرواؤ، مجھے پھانسی دلواؤ، یہ تو سب جھوٹ ایف ہے. آئی اے اب کی. اس کے آگے پھر آپ کو اپنے کیس کے متعلق تھوڑی کاروائی جب آگے بڑھی نا میرے بیل کے بعد، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا جی کہ بھئی یہ کمپلینٹ کی نا فرنزک لے آئے، ٹھیک ہے، جو کسی عدالتی حکم کسی بغیر اس کے کرا کے لے آئے. صحیح ہے. عمر انہوں نواز نے کی. عدالت میں پیش کی، ہاں جی میں نے چیلنج کی، میں نے کہا انہوں نے اپنے ایویڈنس کلوز کر دی ہیں، ابھی یہ نہیں کر سکتے. جج صاحب نے بغیر کسی ریزن کے وہ ریجیکٹ کر دی، ٹھیک ہے. اور میں نے جج اس کو پھر چیلنج عبدالعزیز نے. کیا. نہیں یہ چودھری وارث جاوید صاحب تھے، انہوں نے کی. پھر میں نے لگائی ہائی کورٹ میں اور چودھری عبدالعزیز صاحب کے پاس لگی تو میں ان کے پاس بھی گیا، ان پرسن خود میں پیش ہوا. میں نے جا کے یہ سارے فیکٹس ان کے آگے رکھے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی بغیر کسی ریزن کے جی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی اور نیچے عدالت پہ پریشر دوبارہ ڈالا جیسے پہلے ڈال رہے تھے کہ 2 دن کے اندر اس کیس کا فیصلہ کرو. اور ویسے ایک یہاں ایک سوال اٹھتا ہے فراز بھائی کہ ایک وکٹم ہے، اس کی فورینزک کلیئر ہے، ٹیکنیکل رپورٹ بھی صحیح ہے، دوسری بھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں اس کے فون میں ملا، پھر احمد ستی کے ساتھ یہ مطلب اس کے بعد کیوں جیل میں رکھنا اور کیوں رہائی نہیں دینا اور ضمانت پہ ابھی فی الحال رہا کیا، یہ مطلب دیکھیں واٹ ریزن کہ بینچ تھا، ایسا کیوں؟ جو بینچ تھا جس میں عائشہ ملک اینڈ منصور علی شاہ صاحب تھے، سپریم کورٹ میں بینچ تھا ڈی بی، جنہوں نے میری بیل کی ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی کوئی ایویڈنس ملتا ہی نہیں ہے کہ اس بچے نے بلاسفیمی کی ہے، اس وجہ سے ہم اس کی بیل ایکسپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پراپر میرے فیصلے پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے باوجود میری بیل کے بعد کیس میرا آلموسٹ اینڈ تھا جس میں صرف میں نے 342 کی سٹیٹمنٹ دینی تھی اور فیصلہ آنا تھا. پھر نیا ایویڈنس نکال کے لے آئے ہیں. اب دیکھیں وہ ایویڈنس بھی تو ایف آئی اے نے لایا ہے نا، پیش کیا ہے. اس شخص کے سگنیچر ہے اس میں بھی جس کو اس نے سپلیمنٹری چلان کہہ کے دائر کیا دوبارہ. اب دیکھیں یہ ایک فورنزک کی ٹیم ہے نا، انہوں نے ٹیکنیکل رپورٹ تیار کی ہے، وہ واٹس ایپ نمبر ہی کوئی اور ہے، ٹھیک ہے، الینا کے نام سے ایک واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے، اور اسی ڈیوائس کی یہ کہہ رہے ہیں ہم فرنزک بنا رہے ہیں. اور جب فرنزک بنائی تو نمبر کیسے چینج ہو گیا؟ اس بندے نے تو وہی نمبر اپنا سرنڈر کیا ہوا تھا جی یہ لو. تو وہ پھر نہیں اسپین والا نمبر تو راؤ کا ہے نا، راؤ تو دوسرا کمپلینٹ زبردستی میری ایف آئی آر میں آ کے گھسا ہے نا وہ کہ بھئی میں جب بعد میں انہوں نے چند دن بعد میں کیا آپ کی گرفتاری کے بعد. جی بالکل ایسا ہی ہے، رائٹ. بالکل میری گرفتاری کے بعد. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب نمبر کیسے چینج ہو گیا؟ ایک پہ وہ بول رہا ہے میرا یہ نمبر ہے 0349 سم تھنگ، ٹیکنیکل رپورٹ پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ فرنزک اسی ڈیوائس کی کر رہے ہیں وہاں پہ نمبر آ رہا ہے 0313. تو پھر یہ آدمی جو کہہ رہا ہے جی کہ میں جا کے آسٹریلیا سے ٹریننگ لے کے آیا ہوں انویسٹیگیشن کرنے کی، یہ کیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ اب اس کو خود سامنے دیکھیں، ایک آدمی ہے اس کے پاس پوری فائل پڑی ہے، اس نے اگلے دن جا کے کورٹ میں سبمٹ کرنی ہے، تو وہ کم سے کم ایک نظر دیکھ تو سکتا ہے کہ میں بھی پیش کیا کر رہا ہوں. وہ آگے والے اندھے تو نہیں کھڑے، تو لیکن عدالتوں کو یہ چیز پھر بھی نظر نہیں آ رہی. ستی صاحب آپ کی گرفتاری سے چند دن پہلے 12 نومبر سن 2022 کو راؤ عبدالرحیم نے ایک نئی شکایت درج کروائی تھی جو کہ جی میرے پہ میری
میری گرفتاری سے پہلے اس اور نے جس کو اس چلان کا بقول اس حصہ کے بنایا گیا. جی اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا اس کی حقیقت ساری. میری گرفتاری جب ان لوگوں نے کی ایز یوزل نا، تو یہ کوئی پلان ٹریپنگ نہیں تھی کہ مجھے کسی لڑکی نے کال کی اور بلایا. میں آفس جا رہا تھا، انہوں نے مجھے اریسٹ کیا، مجھے لے گئے. آپ کو تو ٹھیک اغوا ہے، کیا یہ گیا تھا. سارا کچھ، ہاں جی، یہ سارا کچھ انہوں نے میری گرفتاری کے بعد کیا. حتیٰ کہ لوگوں نے مجھے ایک دن حوالات بغیر ایف آئی آر کے رکھا. اور میں واضح ہوں کہ وہاں پہ جو محرر تھا اس نے سی سی ٹی وی آف کیا، سی سی ٹی وی بند کیا، پھر اس نے مجھے حوالات میں ڈالا، اور صبح اس نے مجھے پہلے باہر نکال کے پھر سی سی ٹی وی آن کیا. اگر یہ اتنے سچے ہیں تو یہ سی سی ٹی وی لے آئے نا، سائبر کرائم کا سیل ہے ان کے پاس، تو ریکارڈ ہوگا. سی سی ٹی وی لے آئے اس دن کی رات کا. نہیں لا سکتے، انہوں نے میرے سامنے کیمرہ بند کیا ہوا تھا. اور مجھے اریسٹ کر لیا. ٹھیک ہے، ساری انویسٹیگیشن ہوئی، انہوں نے ٹیکنیکل رپورٹ بنائی، دیکھی میری ڈیوائس کو فزیکلی دیکھا، ان کو کچھ نہیں ملا. ان کو شبہ تھا کہ ہم فورینزک کریں گے تو ہمیں کچھ مل جائے گا. انہوں نے فورینزک کی، فورینزک بھی نہیں آ گئی. اب جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایویڈنس بن ہی نہیں رہا، تو انہوں نے راؤ کی کمپلین صرف کیس کو الجھانے کے لیے دوبارہ ڈالی، اور اس کو انہوں نے بے وقوفی کے ساتھ میرے گرفتاری کے 4 دن پہلے کا کیا. اب 4 دن پہلے ایک بندہ گرفتار کر رہا ہے، اس کے اوپر پین کے ساتھ پراپر لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کا حصہ بنائی جا رہی ہے جو دوسری کمپلین ہے، تو اس کو ایف آئی آر کا حصہ کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ اس کو جب عمر کلیم اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہا ہے، ادھر میری جو 22A کی اپلیکیشن لگی تھی عدالت میں، وہ جب اپنے کمنٹ جمع کروا رہا ہے، اس نے اس کمپلین کو اس کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ یہ صرف جا کے چلان میں انہوں نے مینشن کیا، صرف کیس کو الجھانے کے لیے کہ ہم اس کو. اب دیکھیں اگر ڈائریکٹ وہ کہہ دیتے کہ جی ہم نے اریسٹ کیا بندہ، کوئی ایویڈنس نہیں ملا، تو میرا نام تو چلان میں آنا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، انہوں انہوں نے نے پھر صرف کیس کو چلان میں الجھانے پوری کے لیے پوری چلان کے اندر انہوں نے ہیرا پھیری کی، جی ہیرا پھیری کر کے انہوں نے مجھے وہاں سے جوڈیشل کروا کے اور جیل پھر بھیجا، جال سازی کر کے اس کو حصہ بنایا. اس کا حصہ بنایا. اور اب یہ تو تھوڑی سی یہ ایک تو بات پھر ہوئی کہ قابل راؤ غور ایز ہے ایڈمن بات آ رہا سر. ہے. اگر آپ اس فائل کو اسٹڈی کریں میری کو، تو اس میں بے با ایسے فلاز ملیں گے آپ کو کہ یہ ایف آئی اے اور یہ راؤ گروپ کی کنائمنس کے ساتھ یہ ساری چیزیں تشکیل دی گئی ہیں خود. اور یہ صرف میرے ساتھ ایک نہیں ہے، میں نے تو کیس سارا لڑا، میرا کیس اینڈ تک گیا. ٹھیک ہے، تو تب یہ ساری چیزیں آئی ہیں. آپ کسی بچے کی بھی فائل اٹھا کے دیکھیں، چلان اٹھا کے دیکھیں، کئیوں میں اسپین کا نمبر لکھا ہوگا چلان میں، کہ ہر بندے کے اس میں انہوں نے کہا جی کہ بھئی ہمیں اس یہ لڑکی کا نام ہر دفعہ چینج ہو جاتا ہے. بالکل، ٹھیک ہے یہ دیکھیں، یہ جو بیل آرڈر آپ نے مجھے یہ بھیجا تھا، آپ نے مجھے 3 اگست سن 2024 کو 3 اگست سن 2024 کو یہ آپ نے جو مجھے بیل آرڈر بھیجا تھا، یہ میرے پاس آج بھی موجود ہے، جو لاسٹ ایئر آپ نے مجھے سینڈ کیا تھا. جی یہ اسی کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا؟ یہ جی دیکھیں، اسی کا ذکر کر رہا ہوں. آپ اس کو پورے کو اسٹڈی کریں، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ہاں جی، ٹیکنیکل رپورٹ جو لاسٹ بنائی ایئر نہیں گئی جو جیل سے. 3 اگست سن 2024 کو آپ نے مجھے ارسال کیا تھا، اس میں واضح طور پہ میں نے اس کو پڑھا ہے. سارا آپ کا جو بیل شیٹ ہے، جو آرڈر ہے، میں نے پڑھا ہے، اس میں واضح طور پہ لکھی ہیں ساری چیزیں. یہ جو ستی کا کیس ہے نا، یہ کیس اسٹڈی کے لیے بہت زبردست ہے. اگر راؤ کے آپ نے یہ پورا دیکھنا ہے نا، تو یہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس ایک کیس کی بنیاد پہ ہی آپ کمیشن بنا سکتے ہیں. نہیں، کمیشن تو اس میں بننا چاہیے. کمیشن تو بن گیا. جب کل سماعت ہو رہی تھی تو یقین مانیے میں تو خوشی کے مارے اچھل رہا تھا، اور میرے ساتھ جو دیگر لوگ بیٹھے تھے جو سماعت سن رہے تھے، وہ خوش ہو رہے تھے کہ اب یہ شکر ہے کہ کہیں پورا پاکستان ان ظالموں کو، ان انتہا پسندوں کو دیکھ رہا ہے جنہوں نے معصوم بچوں کے 767 بچوں کی زندگیاں تباہ کر دی. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ لینڈ مارک تھا. کل جو عدالت کی سماعت تھی، یہ آنے والی نسلوں کو یاد رہے گی. اور یہ جو ستی صاحب کے ساتھ ظلم ہوا، ناانصافی ہوئی، اور یہ انکریڈیبل اس لیے کیونکہ ہمیں کیا پتا تھا کہ کل کو یہ جو ظلم زیادتی ستی صاحب کے اوپر ریاست کر رہی تھی، اور یہ ویجیلنٹیز کر رہے تھے جو مذہب کا سہارا لے کے، وہ آگے جا کے ان کے لیے ایک کیسے مشکلیں کھڑی کرے گا،
ان قاتلوں کے لیے جنہوں نے معصوم زندگیوں کو ختم کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہے کیا عدالت، معزز عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ، امید تو اچھے کی کرنی چاہیے ابھی تک جہاں تک ہوئی، کیونکہ میں نے اپنے کیس میں بھی دیکھا ہے جب میری لاہور بینکنگ کورٹ کے اندر ادھر ایف آئی اے کے اندر میں تھا، انہوں نے بڑا مجھے ستی صاحب مارا، میرے یہ گھٹنے توڑ دیے دونوں، اور زبردستی منواتے تھے کہ مانو کہ تم نے محمد کو گالیاں دی ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں نے دی نہیں ہے، آپ اب زبردستی منوانا چاہتے ہو تو منوا لو۔ مجھے لٹکا دیتے تھے اور اینٹوں پہ کھڑا کر کے کڑیاں لگا کے میرے پاؤں کے نیچے سے وہ کھینچ لیتے تھے اینٹیں، اور میرے یہ جو انگوٹھے تھے یہ نکل گئے تھے، ڈسپلیس ہو گئے تھے، میری یہ نسیں بند ہو گئی تھی۔ بڑا انہوں نے مارا مجھے 14 دن، بہت زیادہ، اور یہ مجھے اس بات کے لیے اکساتے رہے کہ زبردستی کرتے رہے، بروٹل ٹارچ کر کے کہ مانو کہ تم نے گستاخی کی، اور مجھے پتا تھا کہ میں نے جو کام کیا ہی نہیں، میں نے جھوٹا بھی مان لیا تو ساری زندگی تباہ ہے۔ تو 2013 میں انہوں نے جو ظلم کیا یہ آج ان بچوں کے ساتھ تو آج ہو رہا ہے، خدا نہ کرے کہ کسی کے ساتھ بھی یہ اس طرح سے ظلم ہو۔ میری تو دعا ہمیشہ یہی ہے کہ بلاسفیمی میں کسی کو یہ آپ جھوٹ، کو ایک اور بات پتہ ہے، آج انہوں نے احتشام ظہیر ہے، کیا نام ہے اس کا، جو مفتی احتشام ہے، یہ جو مفتی احتشام الظہیر ہے، یہ کیا نام ہے اس کا، کس اس کے پہ بھی اوپر 295 عدالت، اس پہ بھی لگا دی گئی ہے۔ کس کے اوپر؟ جو مفتی احتشام نہیں ہے، جو ابتسام الہی، احتشام اور احتشام دو بھائی ہیں دو نا، بھائی ہیں، جی جی، کس کے اوپر لگائی گئی؟ ہاں، تو میرا خیال ہے کہ احتشام پہ شاید، تو نہیں بہرحال تو دو لوگ ہیں جن کے ایک جاوید نام کے کوئی صاحب ہے، اور یہ ان پہ بھی لگا دی ہے، یہی ٹی ایل پی کب یہ کب ہوا؟ آج ہوا ہے، آج ہوا ہے۔ ریلی؟ ہاں، وہ یہ اب یہی کام چلے گا نہیں جو نہیں، ان کو انہوں نے دیکھیے ان کے اوپر 50 بھی ایف آئی آر درج ہو جائے وہ آسانی سے معافی ہو جائے گی معافی ہو جائے گی۔ ان کے لیے دیکھیں، ان کے لیے اماموں کی روایتیں بھی آ جائیں گی، قرآن میں سے بھی آ جائے گی ساری چیز، معافی کا کلمہ ریاست کی جو ہمارا کانسٹیٹیوشن اس میں سے بھی نکل آئے گا، پر ان معصوم بچوں کے لیے معافی نہیں ہے، ان کے لیے معافی اب آ یہ جائے جو گی۔ آپ نے بچوں کی بات کی نا فراز بھائی، عدالت میں جج صاحب کو کہتے ہیں یہ بچے کا باپ ہے، یہ بچے کے باپ کا نام ہے، کسی کیس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو جج صاحب نے کہا آپ بچہ بچہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی میں تو نہیں کہتا، یعنی ہماری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہی کہتے ہیں نہیں تو ہم تو بچے کہیں گے متاثرہ خاندان اور بچے ہی ہیں وہ بیچارے معصوم، وہ کیا؟ نہیں، وہ ایج سے بھی بچے ہیں نا، 17 18 19 20 سال کی عمروں میں ان کو پکڑا گیا، اکثریت 18 سال کی عمر میں گئی، تو یہ اپنے گھر کے 18 سال کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بچہ ہی ہوگا، ایک انڈر 20 جو ہے اس کو 21 کا بھی بچہ ہی ہوگا، وہ بچہ ہی کہلائے گا۔ تو ان کے ہاں میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا کس عمر سے جو ہے بڑا کہنا شروع کرتے ہیں، تو میں نے کہا میں چلتے چلتے ذرا بچوں کی بھی وضاحت کروں کہ ایک 13 سال کا بچہ انہوں نے اریسٹ کیا تھا جو 16 سال میں ضمانت پہ ابھی باہر آیا ہے، وہ 13 ایئرز اولڈ، اس کے دماغ کا کیا حال ہو گیا ہوگا۔ احمد بھائی یہ بتائیے، راؤ کا دعویٰ یہ ہے عدالت کے اندر کہ میں نے اپنا جو نمبر ہے سن 2022 میں جب آپ کو گرفتار کروایا گیا تب سے سرنڈر ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے، کیا حقائق ہیں اس کے پیچھے؟ جی میں اس بات کو قطعاً نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب 2022 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے کیس میں تو چلو یہ عیاں ہو گیا، یہ خود ایز ایڈمن شو ہو رہا ہے، تو یہ آ کے یہ بات کر رہا ہے جی کہ میں نے نمبر سرنڈر کیا ہوا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، ایف آئی اے والوں سے پوچھیں۔ اب ایف آئی اے اور راؤ ان کے ساتھ یہ سوال بنتا ہے عدالت کا کہ بھئی 2022 میں یہ نمبر کتنی کتنی ایف آئی آر میں انوالو ہے۔ میری تو ایف آئی آر ہوئی تھی نومبر 2022 میں لاسٹ میں جا کے۔ اب آپ اگر دیکھیں 2022 کی جو باقی ایف آئی آر ہیں وہ اس سے پہلے ہوئی ہوئی ہیں، ان میں بھی یہ نمبر انوالو ہے۔ آیا کہ اس نے یہ کب سرنڈر کیا ہے؟ اگر اس نے پہلی ایف آئی آر میں یہ سرنڈر کر دیا تو بعد میں یہ کمپلینٹ لے کے کس بنا پہ آ رہا ہے جی کہ میرا یہ اسپین والا نمبر ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔
तीन اور اگر اس نے मुकदमा तो सरेंडर नहीं किया 3 मुकदमात तो सन 2023 में है ना, इस नंबर से जी रेलेवेंट जी। जी, आप ये जिसकी बात कर रहे थे 73/22 मोहसिन सुल्तान वाला केस, जी जी ठीक है। अब ये इस केस में भी स्पेन का नंबर इन्वॉल्व है। ये 2022 के मई जून की बात है, ठीक है। और उसमें वो अब्दुल्ला शाह जो लड़का है उसका नाम भी मेंशन है। उसमें भी ये सेम एज इट इज यही कहानी सुना रहा है कि भाई इन्होंने पहले मुझे मेरे फॉरेन नंबर पे ब्लास्फेमी भेजी और फिर मेरे पर्सनल पे आगे। अब अगर इसने ये नंबर उस वक्त सरेंडर किया है, ठीक है, तो फिर 2022 में ये मेरी कंप्लेन किस घर से आके कर रहा है कि मैंने इसको ब्लास्फेमी भेजी है इसके स्पेन वाले नंबर पे, क्योंकि वो नंबर तो इसके पास है ही नहीं। वो फिर तो तो FIA के कंप्लेंट ही पास है। गलत है ना। एफआईए के पास है, फिर तो कंप्लेंट ही नहीं है। फिर उसको चलान का पार्ट बना के जालसाजी करके मुझे 10 महीने जेल में रखना, तो ये क्या है? ये खुला तगाद ही तो है। अदालतें देख नहीं रही, एफआईए देख नहीं रही। मैं तो मजाक शुरू दिन बना से हुआ है, ये ये बात कह रहा मजाक हूँ। है। ये सारा मामला, ये एफआईए के ऑफिशियल्स के कुछ लोग, ये राव ग्रुप, ये सब मिली भगत इन लोगों की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में रह के कोई मुसलमान जो कलमा पढ़ता है वो ऐसा सोच भी नहीं सकता भाई। करना तो दूर की बात है, ऐसा सोच भी नहीं सकता। आया कि चूंकि बंद अदालतों में जो चीजें पहले होती थी अब वो खुल के सामने आ रही है ना। तो मेरी अब थोड़ी सी दरखास्त ये है आम लोगों से, उलमाए कराम से, कि भाई आप लोग अब क्यों नहीं बोल रहे? अभी हमें आप लोगों से जवाब चाहिए कि जब आप लोगों के पास चल के आता है और वो पोर्न इमेजेस दिखाता है आपको कि भाई फलाने फलाने बंदे ने ये गुस्ताखी की है, चलें ठीक है, वो देख के किसी के भी जज्बात उभरते हैं, ठीक है। अब आपके सामने पूरी दुनिया देख रही है, जज साहब को इस चीज का खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि ये राव लोगों की तरफ से भी और ये जो एफआईए का नुमाइंदा वहां खड़ा है इनकी तरफ से बार बार उलझाया जाता है केस को, लेकिन वो बड़ी तरीके से बात को जो है वो उसको लेके आते हैं सीधे रुख की तरफ, के आया के जो आम लोग सुन रहे हैं उनको समझाओ ना कि भाई तुमने ये काम क्यों नहीं किया, ठीक है। उसमें अब कोई क्या कहते हैं शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये सारी कार्रवाई हम लोगों के सामने हुई है। हालांकि अभी तो एक केस डिस्कस हुआ है, ठीक है। फिर उस्मान वड़ाइच साहब ने कुछ केसेस बताए थे जिसमें उन्होंने आईडीज का बताया है कि कंप्लेनेंट पार्टी की तरफ से हर एक बंदा सेम आईडी क्लेम करके कभी एक पर्चा करा रहा है इस्लामाबाद में, कभी पिंडी में, कभी लाहौर में, कभी कराची में। अब उन्होंने कहा कि अगर हम एक एक केस के मेरिट्स की तरफ जाएंगे तो ऐसे तो ये कभी भी रिजॉल्व नहीं होना। हमें तो भाई तहकीक चाहिए। तहकीक के लिए हमें कमीशन चाहिए जो भाई इस सारे प्रोसेस की शुरू से लेके आखिर तक सारी छानबीन करे। तब पता चलेगा भाई कि सच क्या है झूठ क्या है। जो गुनहगार हैं उसको सजा दें, जो बेगुनाह है उनको रिहा करें, और जिन बेगुनाहों पे ऐसे झूठे मुकदमे जिन लोगों ने जालसाजी करके बनाए हैं, दीन का गलत इस्तेमाल करके, उनको इबरत का निशान बनाएं, ताकि बहुत आइंदा किसी की जरूरत ही ना हो ऐसा काम करने के लिए। आपने बहुत ठीक है, तो मेरी उलमाए कराम से खास खास दरखास्त है मेरी उलमाए कराम से कि आप लोग अपनी राय दें इस सारे मामले में। तो इजाजत चाहूंगा आपसे फराज भाई। आ, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और मैं चाहूँगा सोनिया बहना आप कुछ कहना चाहेंगे इस सारे जो 29 मई सन 2025 की अदालती कार्रवाई थी उसके ऊपर आप कुछ अपने कमेंट्स देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, एक तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये जो नुक्ता था स्पेन वाले नंबर का, इसको वकीला ने वहाँ पे अदालत में उठाया और बरवक्त उठाया, और उनकी जो है अब मंडे को भी मेरा ख्याल उन्होंने ही बोलना है, और जज साहब ने उनको घंटा दिया है। और उसमें मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी ही, मतलब घंटे से भी पहले कुछ और ऐसे इंकशाफात मंडे को हमें मिलेंगे कि जिससे हम शायद अपनी अगली ये अपनी वीलॉग कर रहे होंगे। तो मैं बड़ी पुरुमीद हूँ, और कुछ नहीं तो इतने जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हमें मिली है इस ब्लास्फेमी लॉ को समझने की, और जस्टिस साहब ने हर पहलू से इसके अंदर जो है एक एक जो भी इसके अंदर खामियां हैं या कमियां हैं इस लॉ के अंदर, उसको बड़े अच्छे तरीके से आवाम तक पहुंचाया। और एफआईए के दायरे के अंदर जो बहुत खामियां हैं वो उन्होंने
بڑی انہیں ہائی لائٹ کیا اور انہیں بھی کہا کہ بھئی آپ لوگ اپنی ادارے کے اوپر نظر ثانی کریں. تو میں نے تو اس سے بہت سیکھا اور سمجھا، کیونکہ ہم توہین مذہب کے قانون کے اوپر بات تو کرتے تھے اور ہمیں یہ پتا تھا کہ بس اس میں یہ سزا ہے اور یہ سزا ہے، لیکن اس کے اندر کتنے زیادہ ایسے مسائل ہیں جس میں یہ قانون بڑی آسانی سے کسی کو بھی اپنے گرفت میں لے سکتا ہے. ان کو میں ترامیم کی اشد ضرورت ہے، اور اس لائیو کاروائی سے جو ہمیں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج 700 جتنے بھی یہ لوگ اس کے اندر پھنسائے گئے، یا جنید حفیظ یا آپ جیسے لوگ، یا اب تک جو بھی، وہ اسی قانون کے اندر، جس میں نیت کا جو ہے وہ اہمیت نہیں دی گئی کہ کسی کی نیت تھی یا نہیں تھی، بس کسی ایک نے کہہ دیا اور اسے آمنا صدقنا کر کے اس پہ توہین لگ گئی، اس کے بعد کچھ دوسری رائے نہیں. تو اس حوالے سے بڑی زبردست چیزیں، مینزریا کہہ لے، ہم نے نئی بات میں نے سیکھی اس میں. پھر ڈی کوڈ ای کوڈ کی بات ہوئی، اور پھر اس میں جو تھا وہ بہت ساری اور چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو وکیل بن رہے ہیں جن کا لاء کے ساتھ تعلق ہے اس شعبے سے، ان کے لیے یہ ایک اسٹڈی کیس کے طور پہ بہترین ہے. باقی کمیشن تو بننا ہوگا تو ضرور بنے گا، وہ پھر ایک اگلا، وہ ایک الگ پروسیجر ہے، لیکن یہ ایک سنگ میل ثابت ہو رہا ہے یہ کاروائی جو کہ بلاسفیمی لاء کو لے کے ہے. اور اس کو پھر لائیو آنا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آگ لگ جائیں گی، ٹائر جل جائیں گے، تباہی مچ جائے گی اگر یہ لائیو گیا. تو ایک ٹائر بھی نہیں جلا. اس کاروائی کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ٹائر بھی نہیں جلا. اس کا مطلب ہے پاکستانی عوام بہت جو ہے ان میں بہت ٹالرنس ہے بحیثیت قوم. ہم ایسی چیزوں کو، ہماری قوم میں انتہا پسندی نہیں ہے، لیکن یہ گروہ ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ ساری قوم کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، تو لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں کو جا کے وہ آگ لگاتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ عوام نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ اب وہ وہاں کا جو پورا کلئی کھل گئی ہے کہ عوام کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ان معاملات میں لوگوں کو موب لنچ کریں یا آگ لگائے. یہ گروہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور پوری قوم کے نمائندہ بن جاتے ہیں. بہت شکریہ سونیا بہنا آپ کا، احمد صاحب آپ کا. آپ میری درخواست پہ تشریف لے آتے ہیں. بے شک احمد صاحب، آپ کا میرا رابطہ سن 2024 سے 3 اگست سے، ابھی میں نے وہ واٹس اپ میسیج دیکھا جس میں آپ نے مجھے فیصلہ بھیجا ہوا تھا. تو ناظرین، ایف آئی اے کی تفتیش ایک مذاق ہے، فورینزک نہ کرنا، ہنی ٹریپنگ کی جانچ سے گریز اور ایڈیٹنگ ایپ کو ثبوت سمجھنا، اس کی ایک بدنیتی اور نالائکی کو اس سارے نظام کو ظاہر کرتا ہے جو کہ جج صاحب کی عدالت میں اجاگر ہوا. اور راؤ کا ہنی ٹریپنگ میں ملوث ہونا، جھوٹا دعویٰ کہ جو ان کا نمبر ہے ایف آئی اے کے پاس ہے، ان کی جو مجرمانہ ذہنیت کو بے نقاب کرتا ہے. اور دوسرا، ٹریکنگ ڈیوائس اور ایس او پیز کی کمی ایف آئی اے کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور جج صاحب کا جو کہ انہوں نے اپنی عدالت میں کہا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ والا جو انہوں نے ان کا طنز کہ مطلب پاکستان کے اس نظام کی یا ایف آئی اے کے اس نظام کی بے بسی کو اجاگر کرتا ہے. راؤ کا اسپین کا نمبر سے ٹریکنگ اور عبداللہ شاہ کے قتل کے واقعات میں ملوث ہونا ان کی گھٹیا سازش کو ثابت کرتا ہے. ان کے بہانے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے. راؤ کے نمبر کا ایف آئی اے کے پاس ہونے کے باوجود استعمال ہونا ادارے کی ملی بھگت یا غفلت کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ انصاف کے منہ پر ایک سیدھا تمانچہ ہے. اور ایف آئی اے اور راؤ کی ناکامی اور بدنیتی عدالتی نظام کو داغدار کر رہی ہے، اور ان دونوں کو
یہ دونوں راؤ کو اور FIA اسلام آباد کو، جہاں جہاں FIA کے اندر جھوٹے مقدمات درج ہوئے، ان دونوں کو سخت سزا اور جواب دہی ان کی ضروری ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی عدالتی سماعت کے بعد۔ مجھے، فراز پرویز کو، سونیا خٹک ان کو اور محمد احمد فیاض ستی صاحب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔